جلسے اور لانگ مارچوں کو سیاسی اصطلاح دینے کی مہارت رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے مطالبے کو فائنل کال قرار دیا۔ پارٹی کی کمانڈ عملی طور پر بشرا بی بی کو سونپی گئی۔ 24 نومبر کو ڈو اور ڈائی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز کو 10-10 ہزار، 5-5 ہزار کارکنوں کو اسلام آباد لانے کے دعوے کیے گئے۔ گزشتہ شام تک اسلام آباد پہنچنے کو وکٹری قرار دیا جانے لگا اور بشرا بی بی اسلام آباد میں داخل ہو کر بھی یہ اعلان کرتی رہیں کہ وہ آخری انسان ہوں گی جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر مارچ سے واپس جائیں گی۔ مگر ہوا کیا؟ 24 نومبر کو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی قیادت میں ایک قافلہ رکاوٹیں عبور کرتا ہوا 25 نومبر کی رات اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے قافلے نے اسلام آباد میں داخل ہو کر 26 نمبر چورنگی پہ قیام کیا، جہاں سے اس نے صبح سویرے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد منگل کی صبح 10 بجے شری نگر ہائی وے کے ذریعے زیرو پوائنٹ کے ذریعے رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے ڈی چوک کی جانب بڑھتی رہی۔ دوپہر 1 بجے تک بعض کارکن ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے۔ کارکن ڈی چوک پر موجود کنٹینرز پر چڑھ گئے۔ شام 5 بجے تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور اپنی گاڑیوں میں ہی موجود رہے۔ مرکزی قیادت گاڑیوں میں موجود تو تھی لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرے رکھا اور ان سے پرزور مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکلیں اور ان کے ساتھ ڈی چوک کی جانب بڑھیں۔ کارکن کہتے رہے کہ شیل ہم کھائیں گے، آگے بھی ہم ہی رہیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں، اس طرح گاڑیوں میں نہ بیٹھے رہیں۔ رات 8 بجے پولیس اور رینجرز کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان ملحقہ سیکٹرز میں منتشر ہو گئے۔ شیلنگ کے باعث جب کارکنان ڈی چوک سے چلے گئے تو گاڑیوں میں موجود پی ٹی آئی قیادت کو بھی راستہ ملا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئی، اور یوں 2 سے 3 گھنٹوں میں رات 12 بجے سے پہلے جناح ایونیو کو کلیئر کروا لیا گیا۔ کارکنوں کے منتشر ہونے کے بعد پولیس کی یہ کوشش تھی کہ وہ بشرا بی بی اور گنڈاپور کو کسی طرح گرفتار کر لیں۔ پولیس نے بشرا بی بی اور گنڈاپور کی گاڑیوں کا تعاقب بھی کیا، لیکن علی امین اور بشرا بی بی کی گاڑی مارگلا روڈ پیر سہاوا کے راستے خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئی، یعنی پی ٹی آئی کی قیادت اسلام آباد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں اس فائنل کال کا نتیجہ بشرا اور گنڈاپور کے فرار کی صورت میں سامنے آیا۔ تاہم آج گنڈاپور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دھرنا ایک تحریک ہے جو کہ جاری ہے اور عمران خان کی کال تک دھرنا جاری رہے گا۔ فائنل کال کی ناکامی کے بعد کیا پی ٹی آئی کے کارکن بھی گنڈاپور کے اس دعوے کو تسلیم کرنے اور ماننے کو تیار ہوں گے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ فائنل کال، بھرپور ہائپ، نتیجہ مکمل ناکامی، بانی پی ٹی آئی کو کیا بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ تو افتخار صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، فائنل کال کی ناکامی جو صورتحال نظر آئی، جو دعوے کیے گئے، پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز بہت اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سیاسی مہم جوئی کے حق میں نہیں تھے جو کی گئی۔ چلنے کے وقت سے لے کے جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے، جس طریقے کی موومنٹ رہی، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس سیاسی بلنڈر کے بعد جو اوپر ایک ٹرسٹ فیکٹر کی بات کی لیڈر اور کارکنوں میں، پی ٹی آئی کے اندر اب خود اتحاد اور یونٹی، کیونکہ بانی باہر موجود نہیں ہے، باہر یہی لوگ موجود ہیں، یہ کتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان بن سکتا ہے جماعت؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دوست آئے تھے پی ٹی آئی کے جلوس میں، ان کو پورے خیبر پختونخوا کے تمام یونین کونسل سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ تو یہ واقع ان کا جو مجمع تھا وہ سرپرائزنگلی کمیٹڈ اور بڑا تھا، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے جب ٹرانسفر آف پاور ہوئی بٹوین دی بشرا اینڈ گنڈاپور، تو گنڈاپور نے پیچھے جا کے حقلہ والا جو فرنٹ ہے وہ سنبھال لیا اور بشرا بھی اس پہ چلتی رہی۔ اب بات یہ ہے کہ بالکل صحیح فیصلہ زندگی میں غالباً پہلی مرتبہ کیا عمران خان نے اس رات، جب مذاکراتی ٹیم ان کے پاس گئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر حالات یہ ہیں جو تم مجھے بتانے آئے ہو کہ پنجاب سے، سندھ سے، فرنٹیئر کے علاوہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے کوئی نہیں آیا، تو وہ جو آفر کر رہے ہیں جگہ کی تو سنگ جانی ٹھیک ہے، لیکن اس سنگ جانی کے آفر کو کس نے انکار کیا؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ سوال عمران خان کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے اور اس کو ابھی تک کنٹرڈکٹ نہ تو بشرا نے کیا ہے اور نہ گنڈاپور نے کیا ہے۔ اگلی بات ہے سر، انقلاب جو ہوتا ہے وہ محض کچھ عمارتوں کے دروازے توڑ کے ان میں داخل ہو کے نعرے مارنے کا نام نہیں ہوتا۔
میں مانے لیتا ہوں کہ ڈی چوک تک یہ پہنچ کے اس کے بعد ان کو سامنے آ رہی تھی بلڈنگ جو نظر، وہ ساری کی بلڈنگیں ریاست کے جو ستونوں کے نمائندگی کر رہی تھی، اس میں داخل ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ یہ غلط ہو رہا ہے، جن کو نقصان ہو رہا ہے، جو بیچارے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، جو اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ سر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، کسی انتظام کے بغیر اتنے لوگوں کو وہاں تک لے جایا گیا۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور کل آپ کے ہی پروگرام میں جب مجھے یہ اطلاع ملی اور میں نے شیئر بھی کی کہ لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، اصل میں اس کے بعد انہوں نے فائنل فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو ڈسپس کرنے کا، اور بڑے مزے کی بات ہے، ایک لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اگر لائٹیں بند بھی ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سب سے پہلے لائٹیں بند ہونے سے پہلے ہی وہ لیڈر دونوں غائب ہو گئے۔ اور سر انہوں نے دن میں یہ بھی کہا تھا جب ایک تقریر کی کہ بھوکے پیاسا رہنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ برداشت کریں جب تک نہ ملے، آپ نے نکلنا نہیں اور ہلنا اور اٹھنا نہیں۔ اس پہ بھی قائل کیا گیا کارکنوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھیں، مجھے تو ایک بات، ایک سوال ہے میرا یہاں سے، کے پی کے ہم نے لوگ دیکھے نکلتے ہوئے، یہ بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ مینڈیٹ تو وہاں پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے، حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے، ان کو جو مینڈیٹ ہے وہ اب ڈیلیور کرنا ہے۔ جہاں پر پنجاب میں الزامات لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں نکلا اپنے مینڈیٹ کے حق کے لیے۔ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیری نہیں کیا لیڈرشپ کے اس پیغام کو پنجاب کے لوگوں نے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہر روز تو جلسے اور جلوس نہیں ہو سکتے نا، ہر روز تو دھاوا نہیں بولا جا سکتا نا۔ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ ووٹ بینک ہے تو کیا وہ ووٹ بینک ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ ووٹ بینک ہے پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہ ووٹ بینک اس لیے نہیں ہے کہ روزانہ جا کے ہنگامے میں شامل ہو جائے اور نقصان کروا کے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات جس کسی گنڈا پور اور بشرا بھاگے ہیں، وہ کیا میسج چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے؟ مجھ جیسا سیاسی وہ کہہ رہے ہیں یہ تحریک ہے، یہ کنٹینیو کر رہا ہے دھرنا، کیا ایسا ہے؟ آپ چاہتے ہیں یہ ملک نہ چلے؟ پتہ ہے اس دن کتنا 3200 گرا اپنا ہمارا اسٹاک ایکسچینج، آج شکر ہے واپس آیا۔ آپ چاہتے ہیں روز یہ کام ہو؟ مطلب کون ہیں آپ؟ آر یو اے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ آپ اس ملک کے نہیں ہیں؟ اگر یہ ملک تباہ ہوتا ہے، اس کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا ہے، اس کی اقتصادیات بیٹھ جاتی ہے، اس کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے جو آلریڈی بیٹھا بوٹھا ہے، اس کی گورننس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور لوگ گلی محلوں سے نکل کے ایوانوں کے اندر جا کے وہاں کے فانوسوں کو توڑنا شروع کر دیتے تو یہ انقلاب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ انقلاب نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈالا ہے، کیونکہ عمران نے کہا کہ سنگجانی چلے جاؤ، اور سنگجانی جا کے بیٹھ جاتے۔ بٹ کل شام وہ ایگری بھی کر گئے، جو فیصلہ لے چکی تھی پی ٹی آئی قیادت، کل شام کا جو ان کا سوشل میڈیا پہ پیغام تھا، پھر انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے ڈی چوکی بیٹھے اور آخر تک بیٹھے۔ وہ کیا کرے؟ میں لیڈر ہوں، میں جیل میں بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس آتی ہو، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ میرے پیغام کا احترام نہیں کرتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے اپنی بھی تو عزت رکھنی ہے، تو پھر میں یہ کہوں کہ جو عائشہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے، بیکاز عائشہ تو بس ضد ہے کہ میں انقلاب مکمل کر کے جاؤں گی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔